انرجی بھی بچ جائے گی ملک یمن کی طرف. اور فرمایا کہ پہلے تم انہیں دعوت دینا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سب سے پہلے دعوت توحید انہیں دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ایک مومن مسلمان کا سب سے پہلا کام دعوت توحید ہی ہونا چاہیے. اب دعوت توحید چونکہ یہاں تو تقریباً سارے مسلمان ہیں، تو اب ان مسلمانوں کو دعوت توحید دیں گے بھی، کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اب وہ تقریباً جانتے ہیں، اس لیے تو وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور بتوں کی اس کی عبادت چھوڑی ہے. تو یہ ایسی جگہ پر دعوت توحید سب سے پہلا کام ہونا چاہیے مسلمان کا، کہ جہاں پر کافر و مشرک ہوں. تو دعوت توحید یمن کی طرف جا رہے تھے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دینا اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اور میں یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور تعلیم دے رہے ہیں نا کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے. فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. پھر اگر وہ اس بات کو مان لیں، یعنی کہ اسلام کو قبول کر لیں، تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور ہر رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. دیکھیے دعوت توحید اسلام کا ایک سلسلہ ہے. پہلے منوانا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر منوانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے نبی ہیں، اور پھر انہیں اگلا مرحلہ اس میں داخل کیا. فرمایا کہ پھر ان سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں، یا مان لینے سے مراد یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے 5 نمازیں فرض ہیں، یا مان لینے سے مراد ہے کہ پھر وہ نمازوں کی ادائیگی شروع کر دیں. پھر اگر اس کو بھی مان لیں ہیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مال کا صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ ان پر فرض کی، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے محتاجوں کو دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ یمن کی طرف جب حاکم بنا کے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا تھا، ایک روایت میں کہ وہ سواری پر سوار تھے، الوداعی ملاقات کا سلسلہ تھا. تو باقی کچھ بھی ہے، نصیحت بڑی زبردست ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، اور 5 وقتہ نماز کی ادائیگی، اور پھر اس کے بعد جو صاحب ثروت ہے وہ جو ہے وہ اپنے مالوں میں سے جو ہے وہ غریبوں محتاجوں کو بھی جو ہے وہ حصہ دیں گے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اپنے جاننے والوں کو اور اپنے شہر میں اگر ضرورت مند لوگ موجود ہوں تو پھر دوسرے شہر میں زکوٰۃ بھیجنا خلاف شریعت ہے. دوبارہ پھر سن لیجئے، وضاحت میں ہے کہ اپنے جاننے والوں کو اور اپنے شہر میں اگر ضرورت مند موجود ہے، اپنے محلے میں، پڑوس میں، جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، سب سے پہلا قریبی تعلق رشتہ دار کا ہے. اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے، پھر جاننے والوں میں، پھر محلے داروں میں، پھر شہر کے لوگوں میں، ان میں جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی. تو ان کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں زکوٰۃ بھیجنا خلاف شرع ہے. اب وہ لوگ جو پیسے پنجاب بھیجتے ہیں وہ کیا کریں؟ تو وہ اس مسئلے سے میں ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ہے کہ اپنے شہر کے لوگوں کو چھوڑ کر وہاں جو ہے وہ بھیج دینا. لیکن اگر رشتہ دار ہی سارے میرے پنجاب میں ہیں تو مجھے پہلا حق ہے رشتہ داروں تک پہنچانا، اس لیے رشتہ داروں تک پہنچاؤں گا. اگر وہ رشتہ دار جو ہے زکوٰۃ دینے کے مرحلے میں نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ جاننے والوں کو جو یہاں قریب کے ہیں، پھر شہر والے جو ہیں ان کو، تو وہ فرق نہیں پڑتا کہ
ہمارے جاننے والے اگر وہاں پر ہیں ہم انہیں زکوٰۃ بھیجیں گے تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا. اگر جاننے والے وہاں نہیں ہیں، جاننے والے یہاں ہیں، میل ملاپ والے یہاں ہیں، ضرورت مند ان کو چھوڑ کے تو پھر وہ ہوگا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک اور حدیث طیبہ ہے جسے سن کے آپ حیران ہوں گے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، وہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس پر جو ہے وہ اسی کے مال کو کل کو مسلط کر دیا جائے گا سانپ کی صورت میں، اور اسی سونے اور چاندی سے اس کے جسم کو ڈھانک دیا جائے گا. پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ناپسند فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث پاک سنیے دل کے کانوں سے، فرمایا کہ خیرات کرو، کیونکہ ایک زمانہ تم پر ایسا آنے والا ہے جب آدمی خیرات لے کر نکلے گا اور اس کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو اس کی خیرات کو قبول کر سکے. ایسا وقت آنے والا ہے کہ خیرات جو ہے وہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا. ابھی تو ایسا لگتا ہے نا کہ جس بندے کو بھی دو وہ بھی لے لے گا. ابھی تو حالات یہ دکھ رہے ہیں نا، یہ چل رہا ہے. فرمایا کہ وہ خیرات جو ہے وہ لے کر نکلے گا اور اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو خیرات کو قبول کرے. تو جس کو بھی وہ دینے لگے گا وہ کہے گا بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کو غنیمت جانو اور خوب خیرات کرو، کیونکہ آج کل لوگ ضرورت مند کثرت سے موجود ہیں. یہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ کوئی خیرات نہیں لے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال و دولت کی بہتات نہ ہو جائے. آج مال و دولت یقین مانے آدھے نہیں بلکہ 100 میں سے یوں سمجھیے کہ 96 95 97 98 99% لوگوں کے سردردی مال و دولت ہے. تو اس سے ضروریات زندگی چلتی ہے نا، اس کے بغیر تو معاملہ ہے نہیں. لیکن یہی ٹینشن ہے، یہی پریشانی ہے. تو اس حدیث پاک کو سنیے، اللہ رب العزت کیسا مہربان ہے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال و دولت کی بہتات نہ ہو جائے، اتنی فراوانی ہو جائے. اور مالدار کو یہ فکر رہے گی، اس کو پہلی سب سے بڑی ٹینشن معلوم ہے کیا ہوگی؟ یہ ٹینشن ہوگی کہ اس کی خیرات لے گا کون. وہ صدقہ مصیبتوں کو ڈالتا ہے، وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، کون لے گا؟ یہ کوئی قصہ کہانی ہوتی تو ہم بھی سوچتے ہیں یار یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اب ہے حدیث تو ماننا پڑے گا، بے شک ایسا زمانہ آئے گا. اور جو ہے وہ سب سے بڑی فکر مالدار کو ہوگی کہ بھئی میری خیرات کون لے گا. اور کسی کو خیرات دینے لگے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے. ایک اور حدیث طیبہ شامل کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کس صدقے میں، کون سے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا؟ کون سے صدقے میں زیادہ ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تندرستی کی حالت میں جب تمہیں مال کی خواہش بھی ہو، محتاجی کا ڈر بھی ہو، خیرات کرو اور اتنی دیر مت کرو کہ جان حلق میں آن پہنچے. اس وقت تم کہو کہ فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا. تو اب یہ تو فلانے کا مال ہو چکا، تم نہیں بھی کرو گے تو لوگوں کا اس پہ قبضہ آ چکا، وارثوں کا قبضہ آ چکا، بس تمہارا اختیار نہیں رہے گا. عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. سب سے پہلا شیطان اس کا جو ہے نا اس کو روکتا ہے، اس کو اور بہت ساری چیزیں ضروریات بنا کر کے پیش کرتا ہے. شیطان اس کو روکتا ہے اور جو ہے وہ پھر
یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے، اور یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے پہلے جب انسان ہوش و حواس میں ہو تو اسے جو ہے وہ یہ اس مال کو دوسرے حقداروں تک جو ہے وہ پہنچا دے، ورنہ جو ہے وہ انسان کل کو جس طرح ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے نا، اسی طرح ایک ایک پائی اس کی نیکی کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام ایک بیلنس کا دین ہے، بیلنس کا دین ہے۔ وہ یہ کہ آپ نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ ہے، ابھی روزہ رکھا ہم نے، یہ ہمارے لکل شیء زکوٰۃ، یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، جسم تر و تازہ تندرست، اور پھر جو ہے وہ مزید نعمت الہیہ اپنے اندر سٹور کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ روزے سے انسان دوبارہ اور نعمتیں کھانے کے لیے کئی عرصے تک پھر تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کئی بندے ڈرتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے کہ یار کمزور نہیں ہو جاویں، یار یہ نہیں ہو جائے، حالانکہ یہ بظاہر انسان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید نعمتیں کھائے گا تو وہ نعمتیں اس کے لیے بالکل جو ہے وہ آسانی کا باعث ہوں گی، اس کے لیے طاقت کا باعث بنے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، بھائی یہ ہے پورا ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس نیکی کا موقع ملے نا فوراً وہ کر لینی چاہیے۔ اگر ابھی نماز کا موقع ہے نا تو آدمی کو چاہیے کہ یہ پڑھ لے پہلے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک دفعہ رہ گئی تو گئی، ایک دفعہ رہ گئی تو گئی، پھر اس کو قضا کر کے پڑھے گے۔ تو حالانکہ نماز قضا کر کے بھی پڑھنے پر وعید ہے، اس پر بھی پکڑ ہے، یہ کیوں اس کو وقت پہ پڑھے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اور نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ ایسی عبادت کرنا چاہتا ہے، میں سوچتا ہے کہ چلو ابھی میں صبح جو ہے نا نہیں پڑھتا ہوں قرآن، دوپہر میں پڑھ لوں گا، دوپہر میں کہاں ٹائم ملے گا، وہ ٹائم جو ہے وہ گیا۔ تو وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر خیرات کا موقع ہے کہ اس ٹائم خیرات کا وقت ہے تو آدمی فوراً کر دے۔ تو اس طرح سے جتنی نیکیاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو آدمی وقت پہ ادا کرتا رہے، کیونکہ ایک تو شیطان اس کو ورگلائے گا، دوسرا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ بڑے اطمینان والے ہیں، یہ ہمارا حرص، ہماری فکر اور سوچ ہم پہ مسلط ہے، ورنہ یقین مانو اہل ایمان، جو اہل ایمان سے مراد یہاں پر اولیاء کاملین، اہل ایمان تو ہم سب بھی ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ کہیے، الحمدللہ۔ لیکن اہل ایمان جو ہے وہ ہر لمحہ اگلے لمحے کا انتظار نہیں کرتے، اور یہ بھی ہمیں فرمایا گیا کہ بھئی ایک سانس کے بعد دوسری سانس کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں تک ہمیں نیند سونے کے لیے دعا ایسی ہمیں سکھا دی گئی جو ہمیں ہر وقت ایک یاد دلائے، اموت و احیا، کہ میں اللہ کے نام سے مر رہا ہوں، اللہ کے نام سے جیوں گا۔ اب جس کو دعائی یاد نہیں ہے سونے کی تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ ترجمے اور مفہوم پہ غور کریں۔ آدمی سونے سے پہلے روز کہتا ہے میں اللہ کے نام پر مر رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو پھر میں اس کے نام پر اٹھ پڑوں گا، جی اٹھوں گا۔ تو گھبراہٹ نہیں ہوتی دعا مانگتے ہوئے، یار میں تو خود کہہ رہا ہوں مر رہا ہوں، اور اگر سوتے سوتے آنکھ ہی نہیں کھلی۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ سوئے تھے پھر نہیں معاملہ ہوا، گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہونی چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے۔ اب جب آپ اس دعا کو سونے سے پہلے اردو میں پڑھیں یا اپنی مادری زبان میں پڑھیں، عربی والی یاد ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اگر یہ دعا پڑھیں اور ایک لمحے کے لیے اس کا مفہوم آپ سوچ کے سوئیں، یہ تہجد میں آنکھ کھلے گی آپ کی، یہ فجر میں آنکھ کھلے گی آپ کی، کیونکہ آپ کہہ کے سوئے ہو یا اللہ میں مر رہا ہوں، تیرا حکم ہوا تو پھر میں کل جی اٹھوں گا۔ پھر انسان اسی لمحے میں جو ہے نا بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل کرم فرمائے۔